قلب عرفان میں خوش آمدید۔ یہ چینل اسلام کے علم، اچھی باتوں اور روحانی ہدایت کا سفر ہے۔ دل کو سکون اور زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے ساتھ جڑیں۔ بس یہاں ایک حدیث کے حوالے سے میں نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ جو میں نے فرق سمجھایا تعلق کا، کیا یہ آج کی بات نہیں، یہ فرق حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں ہی پیدا ہو گیا تھا۔ یہ جو خاص بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہ مت سمجھیں کہ یہ آج شروع ہو گیا، نہیں، یہ فرق حضور علیہ السلام کی ذات پاک سے کہ خالی فکری اور عملی ہو یا ساتھ عشقی اور حبی بھی ہو، روحانی بھی ہو، یہ فرق حضور علیہ السلام کے عہد مبارک سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ اس وقت سے دو ذہن بن گئے تھے، ایک ذہن تو جمی صحابہ کرام کا تھا، وہ عاشقوں کی جماعت بن گئی تھی، اور انہی میں سے ایک ذہن ایسا نکل آیا تھا جنہوں نے حضور علیہ السلام سے رشتہ عشق و محبت اور رشتہ ادب و احترام کاٹ کر فقط عقل و ذہن اور فکر و عمل کا رشتہ بنا لیا تھا اور عشق کی روحانی تعلق کو توڑ لیا تھا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں متفق علیہ حدیث آتی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ ایک حدیث سناتا ہوں جس سے دونوں باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی۔ حضور علیہ السلام، یہ ایک حدیث اس کے لیے، ایک حدیث، ایک دو حدیثیں دوسرے تعلق کے لیے، عشقی تعلق کے لیے۔ حدیث پاک میں ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ حضور علیہ السلام ایک روز ایک جنگ کے بعد مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ اس مال غنیمت کی تقسیم کے دوران ایک شخص اٹھا، اس کا خیال تھا کہ شاید ہمارا حق زیادہ تھا اور ہمیں حضور علیہ السلام معاذ اللہ کم دے رہے ہیں۔ اس نے اٹھ کے کہا کہ اے عدل یا محمد، یا رسول اللہ، عدل کریں، عدل کریں، معاذ اللہ استغفر، ہمارا حق زیادہ تھا، آپ ہم کو کم اور دوسروں کو زیادہ دے رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بدبخت اور ظالم، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو دنیا میں اور کون ہے عدل کرنے والا؟ اور تمہیں میرے امانت دار ہونے پر اعتماد نہیں، میری امانت پر اعتماد نہیں کہ جس کو اللہ نے اپنا امین بنا رکھا ہے، اور صبح و شام اللہ اپنی آسمان کی خبریں میرے پاس بھیجتا ہے، صبح و شام اللہ اپنی آسمانی خبریں میرے پاس بھیجتا ہے، اور مجھے اپنی غیبی خبروں کا اس نے امین بنا رکھا ہے، تو تم سمجھتے ہو میں تمہارا امین نہیں؟ بدبخت۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، ایک اور۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اس شخص کی شکل و صورت بھی بیان کی گئی، یعنی راوی صحابہ بیان کرتے ہیں، اس کی آنکھیں اندر کو دسی ہوئی تھی، پورا نقشہ بیان کیا ہے، آنکھیں اندر کو دسی ہوئی تھی، گالوں کی ہڈیاں اس کی باہر کو نکلی ہوئی تھی، پیشانی بھی ابھری ہوئی تھی، داڑھی بڑی، بہت بڑی اور گھنی تھی، سر مڑوایا ہوا تھا، اور جو چادر یا تہ بند تھا وہ بڑے اہتمام سے ٹخنوں سے اوپر اٹھا کر پنڈلیوں تک کیا ہوا تھا۔ یہ 6 علامتیں بیان کی صحابہ کرام نے۔ وہ شخص کھڑا ہوا، یہ سن کر جب حضور علیہ السلام نے فرمایا، ظالم، مجھے اللہ صبح و شام آسمانی خبریں، غیب کی خبریں دیتا ہے، اور اس نے اپنا امین بنا رکھا ہے، تم مجھے امانت پر اعتماد نہیں کرتے۔ جب یہ فرمایا تو وہ شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اتق اللہ یا رسول اللہ، معاذ اللہ، یا رسول اللہ، اللہ سے ڈریے، خدا کا خوف کیجئے۔ یہ حضور کو عرض کہنے لگا، کس بات پر؟ جب آپ نے یہ بات کی نا کہ اللہ نے صبح و شام اپنی آسمانی غیب کی خبریں مجھے دیتا اور مجھے اس کا امانت دار بنایا ہے، اور تمہیں مجھے میری امانت پر اعتماد نہیں۔ اس بات پر وہ کھڑا ہوا اور کہتا، اللہ سے خوف کیجئے، خدا سے، معاذ اللہ سے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس کو بھی بدبخت، کیا کائنات میں روئے زمین پر مجھ سے بڑھ کر بھی اللہ کا کوئی خوف کرنے والا ہے؟ اب میں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ بڑی توجہ طلب ہے۔ مال غنیمت کافروں میں تو تقسیم نہیں ہو رہا تھا، اب چند نکات سمجھیے۔ مال غنیمت تو مسلمانوں میں تقسیم ہونا تھا، اور صاف ظاہر ہے جہاں مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا وہاں کوئی کافر اور مشرک تو نہیں ہو ہی نہیں سکتے تھے، مسلمان ہی بیٹھے تھے، یا وہ جو اصلی مسلمان تھے، یا وہ جنہوں نے مسلمانی کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، جو مسلمان جانے جاتے تھے۔ غیر مسلم تو کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ لہذا ان میں سے جو 2 آدمی اٹھے جنہوں نے کہا، عدل کریں، آپ عدل نہیں کر رہے، یا اللہ سے ڈریں، تو اٹھے تو اسی طبقے میں سے جو مسلمان جانے جاتے تھے اور جن کی حیات اور جن کی لبادہ چادر مسلمانی کی تھی، انہی میں سے اٹھے۔
تو یہ جو باتیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بے ادبی کی یہ کسی کافر نے، باہر سے آئے ہوئے کافر نے نہیں کی، اندر مسلمانوں کی صفوں میں سے ہی کوئی اٹھا۔ اور جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بغیر کون ہے اللہ کا خوف کرنے والا، تو وہ شخص یہ بات کہہ کر بڑی جسارت اور جرأت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی طرف پشت کر کے واپس مڑ کے چلا گیا۔ وہی اس نے پشت کی اور واپس مڑ گیا۔ اب دو تین چیزیں توجہ طلب ہیں۔ ایک، اس شخص کی ظاہری شکل و صورت، داڑھی کا گھنا ہے، سر منڈوا رکھا ہے، ٹخنوں سے اوپر پنڈلی تک چادر بنا رکھی ہے، یعنی لباس، وضع، قطع، شکل و صورت کا اہتمام اس کے ذہن میں زیادہ اہم ہے۔ دوسرا کہنا اتق اللہ، خدا سے خوف کریں، معاذ اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کا منکر نہیں ہے، اور خدا خوفی کا بھی منکر نہیں ہے، بلکہ بزعم خیش اپنے ذہن میں اتنا توحید پرست ہے کہ وہ حضور کو بھی خدا کا خوف معاذ اللہ دلا رہا ہے، یعنی اپنے ذہن میں وہ توحید اور خدا خوفی کا بڑا چیمپئن ہے، بڑا علمبردار ہے، اتنا بڑا کہ وہ معاذ اللہ حضور کو بھی دے رہا ہے سبق توحید کا، خدا خوفی کا، تقوی کا، یعنی یہ اس کی ذہنی سوچ کی کیفیت ہے۔ اور جسارت یہ کہ بے دھڑک حضور علیہ السلام سے بات کر رہا ہے معاذ اللہ اس طرح کی، اور بے ادبی اور گستاخی یہ کہ وہ جرأت کے ساتھ آقا علیہ السلام کی طرف پشت کر کے جا رہا، اس کو یہ بھی ادب نہیں کہ پشت نہ کروں آقا علیہ السلام کی طرف۔ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں تو یہ اسی دور میں یہ ایک فکر تھا، ایک سوچ تھی، اتفاقی عمل، چونکہ ایک اور شخص بھی اٹھا، یہ بھی اٹھا، اس کا مطلب ہے بنو تمیم، اس کا نام تھا عبداللہ، اس کا نام تھا ذوالخویسرہ تمیمی، ذوالخویسرہ تمیمی عبداللہ اس کا نام تھا۔ تو یہ جو دو آدمی اٹھے، اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ ایک فکر پیدا ہو گئی تھی، ایک سوچ ڈیولپ ہو گئی تھی، جس فکر اور سوچ میں حضور علیہ السلام کا عشق نہیں تھا۔ اگر عشق اور ادب ہوتا، عشق اور ادب ہوتا تو ادب عشق والا تو کہتا ہے سونیا تو کو چھوڑ، تو کچھ بھی نہ دے، صرف اپنا دیدار دے چاہ، ان کے لیے تو تکنا ہی کافی ہے، وہ مال غنیمت کو آگ لگائیں گے، ان کے لیے تو محبوب کا تکنا ہی غنیمت ہے۔ جو عشق اور محبت کا رشتہ ہو وہ یہ جھگڑے میں نہیں پڑتا پھر حضور کی نسبت کہ کم دے رہے ہیں آقا۔ اگر عشق اور ادب کا رشتہ ہو تو وہاں کم و بیش کا کہاں سوال، عشق اور ادب کا رشتہ اور روحانیت کا تو یہ کھڑے ہو کے کہنے کی جرأت، خدا خوف کریں۔ عشق اور ادب کا رشتہ ہو تو پشت کر کے جانے کی جرأت۔ یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ وہ ایک ایسا تصور دین کا پیدا ہو گیا تھا جس میں اس کے خیال میں توحید بھی برقرار تھی، اس کے ذہن کے مطابق خدا خوفی بھی برقرار تھی، داڑھی وغیرہ رکھنا، سر منڈانا، یہ قصے بھی برقرار تھے، چادریں تہبند کو بھی اونچا اٹھا کے رکھنا، پنڈلی تک کے نیچے نہ کریں، اس کی اہمیت بھی تھی، اور سب چیزوں کی اہمیت تھی۔ ظاہر میں صرف اہمیت نہیں تھی تو حضور کی محبت اور ادب کی اہمیت نہیں تھی، محبت اور ادب کی اہمیت نہیں تھی، پشت کر کے جا رہا تھا۔ تو یہ ایک سوچ ڈیولپ ہو گئی تھی۔ اور اس کے برعکس اب دوسری طرف بھی رنگ دیکھیے، جب وہ اس نے یہ کہا تو ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور تلوار نکال لی، عرض کیا اذن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضرب عنقہ، آقا مجھے اجازت دیں میں اس بدبخت گستاخ کی یہی گردن قلم کر دوں، جان سے مار ڈال۔ اور دوسری حدیث میں آیا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، وہ دوسرے شخص کا واقعہ، دوسرے شخص کے لیے عرض کیا آقا اجازت دیں میں اس کا سر قلم کر دوں، تلوار نکال لی۔ تو گویا دوسری فکر بھی معلوم ہو جاتی، یہ فکر بھی کہ جو خود کو مسلمان بھی سمجھ رہے تھے اور معاذ اللہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے ادب اور احترام سے بھی عاری تھے، اور دوسری طرف وہ فکر کہ جس نے بے ادبی کا ایک جملہ بولا، سیدنا فاروق اعظم کا عقیدہ یہ تھا کہ اس کے زندہ رہنے کا بھی حق نہیں ہے، اور حضرت خالد بن ولید کا ایمان یہ تھا جس نے بے ادبی کی یہیں کھڑے اس کا سر کچل دو۔ گویا ادھر عشق و محبت اس انتہا پر کہ بے ادبی گوارا ہی نہ ہو، تلوار نکال لی، ادھر بے ادبی اس انتہا پر کہ جرأت کی باتیں کر کے پشت کر کے جا رہا۔ تو گویا صحابہ کرام طریق عشق پر چل پڑے تھے، طریق عشق و ادب پر چل پڑے تھے، اور انہی میں سے اس دور میں سے ایک ٹولہ بے ادبی کا اور عقلی رشتے والا بھی وجود میں آ گیا تھا۔
اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی مارنے کی، فرمایا ابھی وقت نہیں، اور فرمایا ان لہ اصحابا یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم وصیامہ مع صیامہم، فرمایا اس کو ابھی نہ مارو، چھوڑ دو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دیکھ لو اس شخص کی طرف غور سے پہچان لو، فرمایا اس لیے نہ مارو، قتل نہ کرو کہ جو اس کی ایک جماعت ہوگی، اس کی ایک اور اس کی ایک نسل ہوگی، اس کی ایک نسل ہوگی اور اس کی جماعت ہوگی، اور اس کے ساتھی اب بھی ہیں اور بعد میں بھی ہوں گے، اور اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم اپنی نمازیں بھی صحابہ کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں کم دیکھو گے، اور اتنے روزے رکھیں گے اور اتنے اعمال کریں گے کہ تم اپنے روزے بھی ان کے روزوں کے مقابلے میں کم دیکھو گے، اور یہ قرآن کی یتلون کتاب اللہ رتبا، اور یہ بڑے جھوم جھوم کر ذوق کے ساتھ قرآن کی تلاوتیں بھی کیا کریں گے، مگر ان کا قرآن پڑھنا ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کا اور ان کی جماعت کا ایک علامت بیان کی کہ ان کا سارا زور قرآن کی تلاوتوں پر بھی ہوگا، نمازوں پر بھی ہوگا، روزے پر بھی ہوگا، تہبند اٹھانے پر بھی ہوگا، سر منڈوانے، داڑھی پر، ان ساری چیزوں پر پورا زور ہوگا۔ وہ سمجھیں گے دین سارا اس شے میں ہے، اور وہ جو دین کی روح ہے، میرا عشق اور میری محبت اور میرا ادب، اس سے خالی ہوں گے۔ تو کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یمرکون من الدین کما یمرک السہم من الرمیہ، یہ نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، داڑیاں بھی رکھیں گے، سب کچھ کر کے وہ میرے دین سے اس طرح خارج ہوں گے جیسے تیر شکار سے خارج ہو جاتا، یعنی ان کا دین نہیں ہوگا ان کے پاس۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ، آگے فرمایا اس شخص کی پشت میں سے قوم نکلے گی، ولا یزالون یخرجون فی آخر الزمان حتی یخرج آخرہم مع المسیح الدجال، اور یہ قوم اس خیال، عقیدے اور طرز عمل کی پیدا ہوتی رہے گی قیامت تک، آخری زمانے تک یہ لوگ پیدا ہوں گے، حتیٰ کہ ان کے آخری لوگ دجال کے ساتھ ہوں گے۔ گویا ہر زمانے میں ایک فکر چلتا رہے گا، ایک کنٹینیوس فکر چلتا رہے گا، جن کا سارا زور دین کے ظاہر پر ہوگا اور حضور کی نسبت عشق اور نسبت ادب اور محبت پر نہیں ہوگا۔ یہ ایک طرز عمل تھا جو آپ نے دیکھا، اور صحابہ کا ادھر طرز عمل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم۔